مایوس تو نہیں بیٹھے ہوئے، پھر آپ بھی دل میں امید رکھیں۔ ٹھیک ہے تکلیف کا وقت ہے، پر قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر پر الف لام آیا ہے، یسر الف لام کے بغیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تکلیف ایک ہے راحتیں دو ہیں۔ تکلیف ایک ہے راحتیں۔ اب آپ سورۃ الانبیاء کی آیت اور سورہ علم نشرہ کی آیت سامنے رکھیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے رب اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف میں بھی دھیان رب کی طرف ہی رکھتے ہیں۔ نعمت رب نے دی، واپس رب نے لی، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں راحت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اب رب دکھ کاٹ دیتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے، بیماری ہٹا دیتا ہے، اور پھر کرم کیا کرتا ہے؟ نعمتیں پہلے سے 2 گنا عطا فرما دیتا ہے، نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گھڑی دکھ کی ہے پر آنے والا وقت رحمت کا ہے۔ قرآن پاک میں صاحب تو امید اور شوق سے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ پر کوئی مایوسی چھائی ہوئی ہے، آپ ذرا ڈرے ہوئے ہیں، آنے والا وقت رحمت والا ہو، یہ امید رکھیں اپنے رب سے۔ اور میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، حضرت جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی دور ہو گئی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، بیماری دور ہو گئی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو ضائع ہوا تھا رب نے 2 گنا کر کے عطا کر دیا۔ آگے فرمایا رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اپنے عبد کامل پر، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ہم نے رحمت کی ہے کہ دکھ بھی دور کر دیا ہے اور نعمتیں بھی پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، چونکہ پکارنے والے نے پکارا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار ہم تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اس نے کیسی رحمت کی ہے، رحمت من عندنا۔ آگے فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے ہم نے نصیحت کر دی ہے۔ یہ نصیحت ہے، اگر آپ کا دل یہ سن کے کچھ نصیحت لے رہا ہے تو سمجھیں پھر آپ کو بھی عابدین میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو بھی عابدین میں شامل کر لیا، چونکہ قرآن کہتا ہے ذکرى للعابدین۔ یہ جو حضرت ایوب کا واقعہ قرآن سنا رہا ہے، اس میں اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، آپ کے دل کو بھی عبدیت کا فیض مل گیا۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، آپ گناہگار تھے، پھر بیماری کیوں آئی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ ہر بیماری عذاب ہی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ کہ فلاں پہ عذاب آ گیا ہے، فلاں پہ تکلیف آئی ہے تو یہ تکلیف عذاب ہے۔ مومنین کو جو تکلیف آتی ہے نا، اہل ایمان کو، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو معصوم ہیں، فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں، پھر بیمار ہو گئے، پھر اتنی تکلیفیں دیکھی، پتا چلا اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہگار بندہ ہے، بیمار ہو گیا، اس نے صبر کیا، پھر ایک وقت اس مومن پہ ایسا آ جاتا ہے وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا ہے۔
تو بیماری سبب بن گئی گناہ بخشوانے